پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں، بہت سارے موضوعات شامل گفتگو ہو جاتے ہیں، تو آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ کے SMS کالز بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویسے بھی خوشیوں کا مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہمارے درمیان موجود ہے، اور مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لوگ اپنے گھروں کو، عمارتوں کو سجا رہے ہیں۔ ظاہر ہماری خوشیوں کی معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں پیارے آقا مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن کرم نصیب ہوا، ہم ان کے امتی بننے میں کامیاب ہو گئے، ہمیں شرف مل گیا۔ تو مدنی التجا یہ ہے اس حوالے سے کہ جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں۔ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، اگر ہو سکے تو کم از کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اپنا ہدف بنا لیں کہ جب بڑی رات آئے، اور بالخصوص وہ وقت جو صبح بہارا کا ہوتا ہے، یعنی جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت جب ہم مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا کے نعرے لگائیں، تو ظاہر نصیب ایک اچھی خاصی تعداد درود پاک کی ہمارے پاس موجود ہو، جو ہم آقا کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کریں۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اب جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کی ہم خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، تو بعض اوقات یہ ذہن میں وسوسے بھی اور سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اب یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ظاہر ہر طرح کے طبقہ موجود ہے، تو بعض اوقات بدعت کے حوالے سے بھی ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ تو بدعت کیا ہے، اس حوالے سے اگر ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ واقعتاً ایسا دیکھا گیا ہے جی کہ کسی بھی کام کے بارے میں کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اور اس کے متعلق اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام بدعت ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو نظریہ بنتا ہے، یہ جو عقیدہ کوئی شخص اپنا بنا لیتا ہے کسی شخص کسی چیز کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں، کسی فعل، کسی عمل کے بارے میں، وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، بدعت کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات سمجھانے کی ہے۔ صحیح۔ وہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جی۔
تو ناظرین کو بھی بتا دوں کہ یہ خود میں نے آپ سے کہا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں. ٹھیک ہے. آج میرے پاس ایک نوجوان آئے. جی. وہ فریج اور اے سی کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب انہوں نے آ کر سوالات کیے کہ یہ بدعت کیا ہوتی ہے، یہ فلاں کام ہے، یہ بدعت ہے، فلاں کام درست نہیں ہے، فلاں کام درست نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے، فلاں بات بدعت ہے، فلاں بات جو ہے وہ شرک ہے. صحیح. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بیٹا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو ساری باتیں، جتنی بھی باتیں موجود ہیں آپ نے میرے سامنے بیان کی ہیں، یہ کیا آپ نے خود ذاتی طور پر ان کا مطالعہ کیا ہے یا آپ کو بتایا گیا ہے؟ کسی نے آپ کا مطلب یہ کیا ہے سوال؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، جب قرآن موجود ہے ہمارے سامنے، جب احادیث طیبہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. صحیح. قرآن بھی آسان ہے، حدیثیں بھی آسان ہیں. جب ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتاب دی ہے، صحیح. آپ نے اپنی سنت ہمیں دی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اہل بیت اطہار ہمیں دیے ہیں. بس ہم ان کے پیچھے چلتے رہیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. اور ہم خود ہی ان سے جو ہے وہ مسائل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل میں خود دے سکتا ہوں. صحیح. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں بیٹا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو سوال ابھی مجھ سے کر رہے ہیں نا، یا جو آیت آپ نے مجھے پڑھ کے سنائی، یا جو حدیث مبارکہ آپ نے سنائی، یا آیت کا ترجمہ آپ نے سنایا، اور اس آیت سے کیا چیز مفہوم ہو رہی ہے وہ آپ نے مجھے بتائی ہے، یا آپ نے سب خود سے نہیں دیکھا. صحیح. یہ آپ کو بتایا گیا ہے جب ہی آپ میرے سامنے آ کر بیان کر رہے ہیں. ٹھیک. تو وہ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے والناس تک قرآن مجید فرقان حمید مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھا، صحیح. پھر جو باتیں بیچ میں آتی رہی ہیں آپ ان کو نوٹ کرتے رہے، کہ ایسا ہوا؟ خیر پھر وہ مان گئے کہ ہاں نہیں مجھے کسی نے بتایا. تو ایک یہ ذہن بنایا جا رہا ہے، اور یہ گمراہی کی طرف پہلا قدم ہے. صحیح. وہ کیا ذہن بنایا جا رہا ہے؟ وہ ذہن یہ بنایا جا رہا ہے کہ بھائی قرآن مجید فرقان حمید ہمارے درمیان موجود ہے، احادیث طیبہ ہمارے درمیان موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، لہٰذا آپ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ خود پڑھ لیں. صحیح. آپ خود پڑھ لیں، اور خود پڑھ کر جو ہے وہ آپ نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک گمراہی کی طرف یہ پہلا قدم ہے. صحیح. قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ آسان کیا ہے، وہ نصیحت کے اعتبار سے ہے، وہ یاد کرنے کے اعتبار سے ہے. ورنہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ 25-26 علوم گنوائے ہیں کہ جن کو یہ علوم آتے ہوں گے وہ قرآن کو سمجھ سکے گا. امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث کو سمجھنے کے لیے 20 علوم بتائے ہیں کہ وہ 20 علوم اس کو آتے ہوں گے، پھر وہ کہیں جا کر حدیث کو سمجھ سکے گا. تو یہ غلط راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ خود کر سکتے ہیں. صحیح. اب چونکہ عوام ہے، عوام سمجھتی نہیں ہے. صحیح. کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں، صحیح، اور پھر وہ آپ کو اپنے پاس سے بھی کوئی بات بتا رہا ہے، صحیح، کہ بھائی اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ بھائی جب آپ مجھے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میں خود کر سکتا ہوں، صحیح، تو پھر آپ میرے سامنے یہ بات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ صحیح، آپ خاموشی سے اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں، جب میں نے ہی کرنا ہے تو میں خود کر لوں گا. صحیح. تو یہ میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ گمراہی کی طرف پہلا قدم ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر قرآن مجید فرقان حمید عربی میں نازل ہوا. حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ عربی میں ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فصیح و بلی کوئی بھی نہیں تھا. صحیح. ان کو بھی جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے. ان کو آیت سمجھنی ہوتی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے. ان کو حدیث کا مطلب پوچھنا ہوتا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا. اس کے بعد بھی صحابہ کرام کا یہی طرز عمل رہا. صحیح. کہ کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ اپنے سے زیادہ علم والے کی بارگاہ میں جاتا اور ان سے جا کے مسئلہ معلوم کر لیتا. ٹھیک. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان جو عربی پر دسترس رکھتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے اچھی طرح سے، جب وہ بھی پوچھنے کے لیے جاتے تھے تو اسلام کا مزاج ہمیں پتہ چلتا ہے. صحیح. قرآن میں ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صحیح. کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو علم والوں سے پوچھو. تو یہ قرآن کا ایک مزاج ہے. صحیح. اسی طرح علماء کے بارے میں فرمایا گیا، مفتی کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ فرض کفایہ ہے. صحیح. کہ ایک شہر میں ایک ہے تو وہ کفایت کرے گا، اس سے جا کر آپ اپنے مسائل وغیرہ پوچھ لیں. مگر اب یہ ذہن دیا جا رہا ہے اور اسی ذہن کی وجہ سے لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. جو بات ان کو بتائی جاتی ہے کہ تم خود کر سکتے ہو،
جو بتانے والا ہے وہی اس کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ ترجمہ پڑھنا ہے، یہ تفسیر پڑھنی ہے، فلاں مسئلہ اس طرح ہے، فلاں مسئلہ اس طرح ہے، اور وہ اس کے دھوکے میں آ رہا ہے. صحیح. یقیناً اس کے دھوکے میں آ رہا ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ نہیں تم نے خود پڑھنا ہے تو پھر اس سے جس نے آپ کو یہ کہا اسے کہے ٹھیک ہے آپ کوئی بات نہ کریں، میں خود ہی پڑھ لوں گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. قرآن مجید فرقان حمید کو مد نظر رکھتے ہوئے، احادیث طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے، ائمہ مجتہدین علیہم رضوان نے جو مسائل شرعیہ ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، عقائد و نظریات کو تو اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر وہ مسائل وغیرہ دیگر بھی ہیں جو ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، ابھی ہمیں انہی کو فالو کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں ہمارا یہ شعبہ ہے علم دین کا شعبہ، درس نظامی کا شعبہ، جس میں علماء یہ کورس کرایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عمریں گزر جاتی ہیں لوگوں کی اس فن میں، اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، اور گویا کہ جو ماہر ہوتے ہیں ان کے ماتحت رہتے ہوئے عمریں گزر جاتی ہیں، پھر بھی وہ اس درجے تک نہیں پہنچ پاتے. میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اور حقیقت بات کو سامنے رکھتے ہوئے جی. میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ مجھے عرصہ دراز ہو گیا ہے، میں اس شعبے سے وابستہ ہوں. جی. جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں میرا وہ دعویٰ نہیں ہے. اللہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے صحیح. کہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ کو سمجھنا، اس کے لیے جتنے علوم درکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس وہ علوم موجود نہیں ہیں. صحیح. اور ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ صحابہ کرام علیہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ کرام سے ملاقات رہی. صحیح. اور اسی طرح تابعین سے ملاقات رہی، دیگر لوگوں سے ملاقات رہی. انہوں نے جس طرح سے حدیث کو سمجھا، انہوں نے جس طرح قرآن کو سمجھا، شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اپنے ہی مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. اگر ہم پڑھیں، ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر کوئی مسئلہ شرعیہ بیان ہوا ہے، اگر کوئی عقیدہ، اگر کوئی نظریہ بیان ہوا ہے تو اس کے تحت جو جس آیت سے وہ ثابت ہوا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، جس حدیث سے وہ ثابت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید بھی ان کو بھی میں نے سمجھایا، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ احادیث طیبہ کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر ایک صحابی سے ایک بات مروی ہے کہ فلاں کام اس طرح سے ہے، یہ جائز ہے، دوسرے صحابے سے مروی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. جیسے اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے والی بات ہے. صحیح. ایک روایت ہے کہ وضو کرنا پڑے گا، ایک روایت ہے کہ وضو نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ بے شمار اس طرح کی احادیث طیبہ موجود ہیں جس سے پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. صحیح. ظاہر ہے وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے. جس کے پاس یہ علوم ہوں گے اسی کو پتا ہوگا کون سی حدیث پر عمل کیا جائے گا، کون سی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے ہاتھوں میں احادیث طیبہ تھما دی جائیں کہ وہ مسائل سمجھنا شروع کر دیں. حدیثیں پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے، ترجمہ پڑھا جائے، تفسیر پڑھی جائے، کوئی حرج نہیں ہے. مگر مسائل شریعہ کا استنباط کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ بھائی اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہوئی، لہٰذا جو تم نے کام کیا تھا یہ شرک ہے یا یہ جو ہے وہ بدعت پر مبنی ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ میری حدیثیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جن کو پہچان نہیں ہے. صحیح. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ اور رسول کو جھٹلائیں، کیونکہ حدیث کو سمجھنا، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا یہ بچوں کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی راستے پر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، اور اسی راستے کا جو ایک جز ہے وہ یہی ہے. جو ہمارا سوال تھا صحیح کہ بدعت کی یہی تعریف کی جاتی ہے کہ جو کام صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیا، جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، جو کام قرون ثلاثہ میں نہیں ہوا وہ بدعت ہے. بھائی جو شخص یہ بدعت کی تعریف بیان کر رہا ہے اس سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کتابیں نکالیے اور بتائیے کہاں لکھی ہوئی، صحیح کس جگہ پر لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے حدیث تو پڑھ لی، صحیح. اور حدیث کی شروعات جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، جب بھی آپ حدیث پڑھیں گے تو قرآن اور حدیث کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، شروعات لکھی گئی ہیں، جو معتبر علماء ہیں ان کو پڑھ کر ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. صحیح. ان کو پڑھے کے بغیر تو آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. آپ خود سے کوئی بھی مسئلہ بیان نہیں کر سکتے. جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک مزاج ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اب کوئی بھی بدعت کی یہ تعریف آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا یعنی کسی معتبر کتاب میں لکھی ہوئی ہو. صحیح. تو بھائی جب معتبر کتب میں لکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھی ہوئی ہے، اب ان کے مقابلے میں آپ ایک نئی بات لے کر آ رہے ہیں جس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. صحیح. جو اپنی جگہ پر موجود ہی نہیں ہے. صحیح. تو بدعت یہی ہوتی ہے کہ ایسا کام جو شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق نہ ہو، شریعت میں اس کی اصل موجود نہ ہو، صحیح. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے. دیکھیں
جو احادیث طیبہ کے اندر بدعت کے صاف جو ہے وہ الفاظ بیان کیے گئے، صحیح، ٹھیک ہے، کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، مگر ظاہر ہے اس کی شروعات جو ہے وہ اس کی جو شروعات ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے ہی ہم اس کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہر وہ کام جو شریعت جو ہے وہ شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے اگر مخالف ہوگا، شریعت سے اگر اس کی اصل موجود نہیں ہوگی تو پھر ہم کہیں گے، یا وہ شریعت سے ٹکراتا ہوگا پھر ہم کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، صحیح، ورنہ اگر اصول و ضوابط کے مطابق ہے اور شریعت کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے عین مطابق ہے، اس کی اصل موجود ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ اگر وہ کام جائز ہے تو ٹھیک ہے، اس کے کرنے میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیاوی مثال سے ہم اس بات کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا اور مارکیٹ کے اندر تو کتابیں ملتی ہیں، ڈاکٹری کی کتابیں بھی ملتی ہیں، انجینئرنگ کی بھی بکس ملتی ہیں، اور وہ کوئی ڈاکٹری کی بک پڑھ لے اپنے طور پر، اگر اس کو اردو پڑھنی آتی ہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھئی میں اب جا کے جو بائی پاس کروں گا اور دل کو آپریشن کروں گا، تو کیا اس کو ہم اجازت دے دیں گے اس بات کی کہ ٹھیک ہے بھئی آپ آپریشن کر لیں؟ حالانکہ میرا جو اپنا ایک تجربہ ہے یا ذہن میں بات آ رہی ہے، شاید ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بھی 20 سال کا عرصہ تو لگتا ہوگا، کیونکہ پری نرسری سے وہ سفر شروع ہوگا اور جب اینڈ ہوگا، اور پھر اس کے بعد بھی ہے کہ اگر میڈیکل پڑھ لی ہے تو اس کے باوجود بھی ایک ماہر ڈاکٹر کے ماتحت رہ کر اس پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ جب وہ ماہر کہے گا کہ آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ اپنا کلینک کھول سکتے ہیں یا آپ آپریشن کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس کی تصدیق کے بعد بھی اجازت شاید ملے گی، ورنہ ایسے کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ملتی۔ تو قرآن و حدیث کا علم، کتابیں مارکیٹ میں مل رہی ہیں اور میں وہ مطلب اس کو اٹھا لوں اور پڑھ کر خود ہی فیصلہ کر لوں جائز نہ جائز کا، تو مفتی صاحب نے بڑا تفصیل سے ہمیں اس کا جواب دے دیا کہ بغیر علماء کے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہر ایک خود فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سکھانے والے موجود ہیں، مدنی چینل آپ کے سامنے ہے۔ یہ بات جو بھی آپ کو بدعت کے حوالے سے بتائی گئی، گویا ہماری رہنمائی کی گئی نا، جو اس وقت موجود ہوں گے انشاءاللہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو لہذا از خود فیصلہ نہ کریں، اس کے لیے علماء کی صحبت اختیار کریں، اور اللہ کی رحمت سے یہ موجود ہیں۔ مزید گفتگو ہم اس موضوع پر کریں گے، آئیے آپ کی کالز کو لیتے ہیں ہم۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک بندے سے قرض لے آئی، ادھار لے آئی 100 ریال سعودیہ میں، اس کا کرنا ہے کہ وہ آدمی مجھے نہیں مل رہا، وہ 100 ریال کا میں بندہ نہ مجھے وہ ملتا ہے نہ میں اس کو مل سکتا ہوں۔ جی 100 ریال ان کے پاس ہیں، جس کے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا کریں۔ دیکھیے اولاً تو یہی حکم ہے کہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح، جب یہ موجود تھے دوسرے ملک میں تھے جہاں پر بھی یہ تھے، وہاں پر انہوں نے اس سے وہ رقم لی ہے، کوئی صحیح، فون نمبر ہوگا، کوئی واٹس ایپ نمبر ہوگا، کوئی بھی طریقہ کار، اس کے کسی دوست کو جانتے ہوں گے، صحیح، تو کسی نہ کسی کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ اولاً تو یہی حکم ہے۔ پھر اگر انہوں نے سارے ہی ذرائع استعمال کر لیے، وہاں جو بھی ان کی گیدرنگ کے افراد تھے ان سے بھی رابطہ کر لیا، کسی طرح سے کوئی صورت نہیں بن پا رہی، تو دیکھ لیا جائے پاکستان میں وہ کس جگہ پہ رہتا تھا، صحیح، ظاہر ایڈریس وغیرہ معلوم ہوتا ہے، ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، جب دوست ہیں آپس میں وہاں سے بھی معلومات کر لیں۔ کوئی ذریعہ نہ بنا، کسی طرح ان تک نہ پہنچ سکے، تو اب ان کو یہ اجازت ہوگی کہ ان کی طرف سے کسی شرعی فقیر کو یعنی ضرورت مند کو وہ رقم دے دی جائے، انہی کی طرف سے ثواب کی نیت کرتے ہوئے۔ جی اگلی کال۔ حضور کچھ لوگ فرض نماز فجر کی پڑھتے ہی پہلی سنتے جو رہ جاتی ہیں فوری طور پہ پڑھنا شروع کر، کیا اس طرح کرنا بہتر ہے؟ فرض پڑھنے کے فوراً بعد سنتیں پڑھ لیتے ہیں اگر رہ جاتی ہیں تو۔ ہاں دیکھیں، فرائض کی ادائیگی کر لی ہے تو اب سنتوں کی اجازت نہیں ہے، اب ٹھیک ہے۔ سنتیں نہیں پڑھ سکتے۔ جب فجر کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، جو کم و بیش ہمارے ہاں جو ہے 20 منٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اب یہ سنتیں پڑھنا چاہیں تو اس کی ادائیگی کر لیں۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ جی آپ سے عرض ہے کہ اگر امام صاحب نے 5 رکعت پڑھ لی، یعنی 4 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں، سیدھے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد 5ویں رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کر لیا، کیا سجدہ سہو کرنے سے ظہر کے یہ جو 4 رکعت پڑھنی تھی نماز ادا ہو جائے گی؟ برائے مدینہ اس کا جواب ارشاد فرمائے۔ جی 5 رکعتیں پڑھی، سجدہ سہو بھی کر لیا۔ 5 رکعتیں پڑھ لی اور چوتھی پر جو قاعدہ کرنا فرض تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، صحیح، تو اب 5ویں رکعت انہوں نے پڑھ لی، اور 5ویں رکعت پڑھنے کے بعد انہوں نے سجدہ صاحب اگرچہ کر لیا ہے تو یہ نہ ان کے فرض ہوئے نہ نفل ہوئے، فرض ان کے باطل ہو گئے۔ صحیح جی اگلی کال۔ ہاں میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر ایک جو اپنا کیا کہتے ہیں خاتون ہے، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے
تو اس سلسلے میں وہ عدت کا معیار کتنا ہوگا، اس کی میعاد کتنی ہوگی، اور وہ کس کس کے سامنے آ سکتی ہے اس مدت کے دوران، یعنی کہ اس سے کون کون سے جو ریلیٹیو رشتے ہیں وہ ان کے سامنے آ سکتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں آ سکتی؟ تو اس کا مجھے جواب چاہیے. جی، شوہر کے انتقال پر ان کی زوجہ پر عدت اور پردے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، عدت تو یہ ہے کہ اگر حمل نہیں ہے، اگر حمل ہے تو بچے کی پیدائش تک عدت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر حمل نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ ان کی عدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو چاند کی پہلی تاریخ میں انتقال ہوا یا آخری تاریخ پہ انتقال ہوا تو پھر 4 مہینے جو اسلامی مہینے ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے، چاہے وہ 29 کے ہوں چاہے 30 کے ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مزید 10 دن اس میں شامل کیے جائیں گے. صحیح. اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی مہینے کے بیچ میں انتقال ہوا ہے، تو اب 130 دن پورے کیے جائیں گے. صحیح. یعنی جس دن انتقال ہوا ہے اس سے اگلے دن کی مغرب کی نماز تک آپ 1 دن کاؤنٹ کریں گے، اس سے اگلے دن مغرب کی نماز تک دوسرا کاؤنٹ کریں گے، اور یوں 130 دن مکمل کاؤنٹ کریں گے، اور 130ویں دن مغرب کی نماز میں یہ سورج غروب ہوگا تو عدت ان کی کمپلیٹ ہو جائے گی. باقی جہاں تک پردے کا تعلق ہے تو عدت اور پردے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. یعنی ایسا نہیں ہے کہ پردہ عدت کے احکام میں سے ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے، پردے کا ویسے ہی حکم ہے. یعنی جو غیر محرم ہے اس سے عورت کو ویسے بھی پردہ ہی کرنا ہے اور دوران عدت بھی پردہ کرنا ہے. ٹھیک. اس میں بھی ظاہر تفصیل ہے اور انشاءاللہ مدنی چینل پر سلسلے ہوتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً یہ گفتگو میں آتے رہتے ہیں. جی، اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت جس کا حامن فوت ہو گیا یا وہ سفر محرم نہیں ہے اور وہ سفر کرنا چاہ رہی ہے تو وہ پھر وہ کیسے سفر کرے گی؟ یہاں سوال میں یعنی ایک بندے نے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر گناہ لکھا جائے گا، تو پلیز کائنڈلی اس کی رہنمائی. اگر سفر کرنا چاہتی ہے، کوئی محرم بھی نہیں ہے، تو اب وہ سفر کیسے کرے؟ دیکھیں، عورت کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ اس کا محرم ساتھ ہونا ضروری ہے. یعنی اگر شرعی سفر پر جاتی ہے، علماء نے یہاں تک فرمایا کہ 1 دن کا سفر بھی اگر کرتی ہے پھر بھی اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، محرم ضروری ہے. باقی اب انہوں نے کہا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. ظاہر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عورت کا محرم فقط شوہر نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں. صحیح. جیسے اس کے بھائی موجود ہوں. صحیح. اسی طرح اس کے چچا تایا موجود ہوں. اسی طرح اس کے ماموں موجود ہوں. اس کے علاوہ بھی محرم کے رشتے ہوتے ہیں. تو اگر سفر کرنا چاہتی ہے کہ ایسی صورت ہے تو کسی نہ کسی محرم کو ساتھ لے کر ہی جائیں گی. اچھا، اگر بالفرض ہم یہ قیاس کر لیں ایک لمحے کے لیے، سوچ لیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، اب وہ عورت اکیلی رہ گئی ہے، وہ سفر کرنا چاہتی ہے، تو دیکھیں وہ جو سفر کرنا چاہتی ہے اس کی کیا وجہ ہے، کیوں سفر کرنا چاہتی ہے، کس وجہ سے ایک جگہ سے دوسرے مقام پر جانا چاہتی ہے. مثال کے طور پر جب بیان کیا جائے گا، ہاں ظاہر وہ عمرہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو قطعی طور پر اجازت نہیں ہے عمرہ کرنے کی، یہاں تک کہ اگر حج اس پر فرض ہو جاتا ہے. یعنی اس کے پاس رقم موجود ہے کہ یہ حج پر جا سکتی ہے، اور اس کے پاس ایک اور شخص کی رقم بھی موجود ہے. ایک اور شخص کی رقم بھی موجود ہے، اور یہ کسی کو اپنے ساتھ لے جا بھی سکتی ہے، مگر دوسرا محرم موجود نہیں ہے. تو جب تک محرم موجود نہیں ہے اس پر جو حج فرض کی ادائیگی ہے وہ لازم نہیں ہوگی. تو عمرہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ عمرہ اگر کرنے کے لیے جائیں گے وہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. عمرے کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے اور حج کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین، وہی بات ہے کہ عقل سے ہمیں نہیں سوچنا کہ عقل میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو ٹھیک نہیں، بلکہ شریعت کے تابع رہنا ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے. اسلامی بہنیں عمرہ کرتی ہیں تو ظاہر احرام سے باہر آنے کے لیے بال ظاہر وہ کٹوانے ہوتے ہیں تو اب اس میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بال پھر اتنے چھوٹے ہو جائیں گے کہ مردوں کی مشابہت ہوگی، تو اب اس صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں، اتنے عمرے کرنے کی تو عورت کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کو وہ اتنے بال کاٹے کہ مردوں کی مشابہت ہو جائے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے عمرے میں علماء نے یہ فرمایا چونکہ جب قصر کرنی ہے بالوں کی تو چوتھائی سر کے بالوں کی قصر کرنی ہوتی ہے. علماء نے فرمایا کہ بالوں کے 3 حصے کیے جائیں، بالوں کے 3 حصے کیے جائیں. جب 3 حصے کر لیے جائیں گے تو کنفرم ہو جائے گا کہ چوتھائی سے تو زیادہ ہی ہے. ایک پورے کی مقدار ایک حصے کو کاٹ لیا جائے. پھر جب دوسرا عمرہ کرے تو دوسرے حصے کو کاٹ لیا جائے، تیسرا عمرہ کرے تو تیسرے حصے کو کاٹ لیا جائے. یوں اگر 3 عمرے کرے گی تو ایک پورے کی مقدار بال کم ہوں گے. اور 6 عمرے کیے تو زیادہ سے زیادہ 2 پورے کی مقدار جو ہے بال کم ہوں گے. اور اگر کسی کے بال چھوٹے ہیں اور اس کو معلوم ہے کہ میں عمرہ کروں گی مجھے بال کاٹنے پڑیں گے اور بال مردوں کی مشابہت میں چلے جائیں گے
تو اب اس کو مزید عمرے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک. اچھا، یہ اگلا ایس ایم ایس یہ ہے کہ پلیز زکوٰۃ اپنی بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، اس حوالے سے ارشاد فرما دیں. جی، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ سادات سے تعلق نہ ہو. بہن بھائی کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ شریف فقیر بھی ہوں. یعنی شریف فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود نہ ہو، نہ اتنی قیمت کا سونا موجود ہو، نہ اتنی رقم موجود ہو، نہ مال تجارت اتنی قیمت کا موجود ہو، نہ ہی ضرورت سے زائد کوئی اتنا مال اس کے پاس موجود ہو کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو. صحیح. تو اگر ایسا ہے، وہ شریف فقیر ہیں، تو بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک. جی، ہم ویڈیو سوال لیں گے. حسنین تاریخ اٹلی سے عرض کر رہا ہوں، آن لائن کام کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پیر کے سلسلے میں یہ شاید آپ ہی کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی کہ جب تک چیز پر قبضہ نہ ہو اسے آگے ہم نہیں بیچ سکتے، جبکہ وہ منقولی اشیاء آپ نے ساری وضاحت فرمائی تھی. اب آن لائن نیٹ کے ذریعے جو کاروبار چلتے ہیں آج کل، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی تقریباً اسی طرح کی صورت ہے. جی. یعنی آن لائن کاروبار میں بہت ساری چیزوں کا کاروبار ہوتا ہے. صحیح. جیسے منقولی اشیاء ہیں. صحیح. ان کا بھی کاروبار اسی طرح آن لائن اگر ہو، چاہے وہ کپڑے کا کام ہے، جوتے کا کام ہے، دیگر چیزوں کا کام ہے، ڈرائی فروٹ ہیں، ہاں جو بھی چیزیں ہیں، تو ان میں بھی اس چیز کا جو ہے وہ شرعی حکم وہی رہے گا جو ہم نے پچھلے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ قبضہ کرنے کے بعد فروخت کیا جا سکتا ہے. صحیح. اگر یہاں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ آن لائن ہی خریدا، صحیح، اور آن لائن ہی بیچ دیا اور کسی طرح سے اس پر قبضہ نہیں کیا، تو ظاہر ہے اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. صحیح. اور آن لائن کاروبار میں یہ جو اشیاء ہیں یہ اپنی جگہ پر ہیں. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ آن لائن جو کاروبار ہوتا ہے، کبھی آن لائن کرنسی کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، کبھی آن لائن گولڈ کا کاروبار ہو رہا ہوتا ہے. اور کرنسی اور گولڈ کے اندر عام اشیاء کے مقابلے میں قبضہ کرنے کی جو صورتیں ہیں اس سے بھی زیادہ سخت حکم ہے کرنسی میں اور گولڈ وغیرہ میں. صحیح. تو ہوتا وہاں پر بھی یہی ہے. صحیح. کہ نہ ادھر سے قبضہ ہوتا ہے نہ ادھر سے قبضہ ہوتا ہے، ادھار کے بدلے میں بے ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. جب تک آپ قبضہ کریں گے، قبضہ کر کے آپ آگے بیچ سکتے ہیں. ہاں یہ صورت ہے جیسے چیز آپ کے پاس موجود ہے. صحیح. آپ نے اس کی پکچر نیٹ پہ ڈال دی ہے. صحیح. اب اگر وہاں پر کوئی آرڈر کرتا ہے تو اب خرید و فروخت ہو سکتی ہے. خرید و فروخت ہوئی جب وہ لینے کے لیے آیا یا آپ نے آرڈر اس کو پہنچا دیا، آپ اس سے اپنی رقم لے سکتے ہیں. یہ طریقہ کار تو درست ہے. صحیح. مگر یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ نے خرید لی، آپ سے کسی دوسرے نے خرید لی، اس سے کسی تیسرے نے خرید لی اور یوں سلسلہ چلتا رہا، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں اگر کوئی چیز آپ سے لینا چاہتا ہوں، وہ چیز آپ کے پاس موجود تھی لیکن آپ ملک سے باہر ہیں، تو آپ نے نیٹ پر مجھے اس کی پکچر دی کہ یہ چیز اس وقت گودام میں موجود ہے، تو یہ مطلب جائز ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرے پاس اب نہیں آئی تو میں کسی زید بکر کو کہوں کہ یہ چیز میرے پاس آنے والی ہے، اس کی پکچر یہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس ریٹ پر میں آپ کو دے دوں گا. دیکھیے اس کی صورت ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ خرید و فروخت تو اس کی اس وقت نہیں کر سکتے. صحیح. ہاں اس کی بات چیت ہو سکتی ہے. صحیح. اس میں حرج نہیں ہے. یعنی آپ کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے. صحیح. مارکیٹ میں وہ چیز موجود ہے، آپ نے اس کی پکچر لگا دی. صحیح. اب کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ وہاں پر وضاحت کر دیں کہ یہ جو چیز موجود ہے جس کی پکچر لگی ہوئی ہے، یہ اگر آپ کو چاہیے تو میں اتنے میں آپ کو دلوا سکتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. پھر اگر اس کو لینی ہے وہ آپ کو آرڈر کرے گا، آپ لے کر آئیں گے، جب آپ ڈیلیوری اس کو دیں گے اس وقت آپ کی خرید و فروخت ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے ہم. اس طرح ہے کہ گاؤں میں لوگ قرآن پاک فروخت کرنے والے آتے ہیں اور ہر دروازے پر جا کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا آپ کا جو بڑا بیٹا ہے نا اس پر جادو ہوا ہے، اگر آپ اتنے قرآن پاک خریدیں گے تو اس پر اثر نہیں ہوگا جادو کا. تو کیا اس طرح کیا ہے کہ قرآن پاک بیچنا ان کا عمل کیسا ہے، اس کے جواب ارشاد فرما دیں. بڑی عجیب بات ہے اور یہ ہمارے علم میں یقیناً پہلی مرتبہ آیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بیچنے والے کی غلطی تو ہے ہی. صحیح. خریدنے والے کی غلطی اس سے زیادہ ہے. اصل میں خوف پیدا کر دیتے نا آدمی. وہ ٹھیک ہے، خوف پیدا کر دیتے ہیں بچے، بڑا بیٹا اسی پہ جادو. جی مگر یہ ہے کہ اس حوالے سے انسان کو خود بھی غور کرنا چاہیے. صحیح. اب وہ پورے محلے میں یہ کہہ کر بیچ کے چلا گیا، ٹھیک ہے، یا وہ آج آیا، آج آنے کے بعد 1 سال کے بعد پھر وہ آیا، پھر وہ یہی بات کر کے جو ہے وہ چلا گیا، معاذ اللہ اپنا یہ کام کر کے گیا جو اس کا طریقہ کار جو تھا وہ غلط تھا. قرآن مجید فرقان حمید ہدیتاً اگر کسی کو دیتے ہیں تو اس کی تو شرعی طور پہ اجازت ہے. صحیح. اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے.
مگر یہ طریقہ کار اختیار کرنا غلط ہے، 100% غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب سامنے والے کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے بیٹے پر جادو کر دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، صحیح، تو یہ مسلمان کو ایک تو اذیت پہنچانا بھی ہے، صحیح، جھوٹ بولنا بھی ہے، پھر ممکن ہے آگے سے سوال کریں کہ کس نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا نام لے دیں کہ فلاں نے کیا ہے، فلاں مرد یا فلاں عورت نے کیا ہے، کسی رشتے کا نام لے دیں، ماموں نے کیا ہے، چچا نے کیا ہے، تایا نے کیا ہے، تو مزید جو ہے یہ بہتان تراشیوں کی صورت یہاں پر آئے گی۔ صحیح، تو یہ طریقہ کار ظاہر ہے غلط ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید ان کو دیا اور اس کا جو مناسب ہدیہ بنتا تھا وہی انہوں نے دیا، تو وہ خرید و فروخت تو اپنی جگہ پہ درست ہی ہوگی، صحیح، مگر اس کا ایسے کرنا غلط ہے۔ اور ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب تو جادو کا سلسلہ تو ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے گھر کے اندر، کوئی بھی پرابلم ہو جائے تو فوراً یہی ذہن جاتا ہے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ صحیح، پھر نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ، پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پوچھنے کے لیے بھی ایسے ہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، علم ان کے پاس موجود نہیں ہوتا، وہ فقط پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان سے جا کر پوچھتے ہیں، وہ بھی پھر کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کیا ہے جس کا نام جو ہے وہ سین سے شروع ہوتا ہے، جس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، بس پھر وہ جتنے بھی سین میم ہوتے ہیں خاندان میں ان کی پھر خیریت نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے انسان کو خود بھی غور کرنا چاہیے۔ صحیح جی، اگلی کال۔ ایک تو یہ پوچھنا تھا، اسٹیل کے برتن میں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، جو بنے بنائے ملتے ہیں اس میں آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، کندہ ہوتی ہے، اس میں پانی ڈال کے اگر پیا جائے تو وہ دم والا ہو جائے گا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کے برتن ملتے ہیں جس میں یاسین شریف یا آیت الکرسی وغیرہ پانی ڈال کر برکت کے لیے؟ دیکھیے، اول تو یہ کہ ایسے برتن کو جب چھوئیں تو باوضو ہی چھوئیں گے، صحیح ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے جب وہ تحریر ہے، اس تحریر کو پانی چھو جاتا ہے، اب ہم اس کو پیتے ہیں تو دم والا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اس میں ضرور برکت آئے گی، کہ جب وہ ان الفاظ کو چھو کے، جیسے تعویذ وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ طریقہ ہوتا ہے کہ زعفران وغیرہ سے تعویذ لکھتے ہیں، وہ پانی میں ڈالتے ہیں تو جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس میں مکس ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے اس کی برکت تو حاصل ہو ہی جاتی ہے۔ صحیح جی، اگلی کال۔ کہ آدھی دھوپ میں اور آدھی چھاؤں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ وضو کے بغیر درود شریف پڑھ سکتے ہیں ہم ہر وقت؟ بغیر وضو کے درود پاک اور آدھی چھاؤں دھوپ میں نماز؟ دیکھیں، آدھی چھاؤں اور آدھی دھوپ میں نماز پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، مگر اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے کہ جسم کے آدھے حصے پر دھوپ پڑ رہی ہو اور جسم کا آدھا حصہ جو ہے وہ سائے میں ہو، یعنی دھوپ ایسی ہے کہ وہ ایک حصے کو بالکل گرم کر رہی ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس لیے جو ہے وہ شریعت نے اس سے منع کیا کہ ایسا نہ کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہ گار نہیں ہے، صحیح، باقی جو درود پاک ہے وہ وضو بے وضو پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ عمرے کے حوالے سے ایسے میں ہم آخری لیں گے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کہ بال چھوٹے تھے، عمرے پہ چلے گئے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے بال چھوٹے ہونے کی وجہ سے جو تقصیر ہے، قصر ہے، شاید اس پر عمل نہیں کیا واللہ عالم، اور کر بھی لیا، احرام اتار دیا۔ تو اب اسلامی بہنوں کے بال اگر چھوٹے ہوتے ہیں، وہ قدرتی ہوئے یا کسی بھی حوالے سے ہوئے، یا مثال کے طور پہ توجہ نہیں تھی، شریعت پر عمل نہیں تھا، آج توفیق ملی اور سارا سلسلہ شروع ہوا اور بال چھوٹے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ عمرے پہ چلے گئے۔ دیکھیے، ایسی صورت میں شرعی حکم تو یہی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے عمرہ کیا، صحیح، اب عمرہ کرنے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید بال کاٹے جائیں گے تو مشابت ہو جائے گی، کم ہو جائیں گے، مشابت وغیرہ ہو جائے گی، ایسا انہوں نے محسوس کیا اور انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی قصر وغیرہ نہیں کی، تو اس صورت میں ان پر دم لازم ہوگا۔ دم لازم ہوگا۔ دم کس طرح دینا ہوگا؟ دم لازم ہوگا کہ حدود حرم میں ہی ان کو دم دینا ہے، یعنی ایک چھوٹے جانور کی قیمت جو ہے یہ وہاں کسی کے پاس بھیج دیں، اپنے کسی جاننے والے کے پاس، اور وہاں وہ جانور لے کر ذبح کرے اور ذبح کر کے شرعی فقراء کو دے دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فرائض تو ظاہر روزے ہوتے ہی ہیں، لیکن نفلی روزوں کا بھی سلسلہ ہے، اور یہ دن ہے، ان ایام میں بھی روزے رکھنے کی ترکیبیں ہوتی ہیں۔ تو آئیے دعائے افطار، یعنی افطار سے پہلے خصوصی دعوت اسلامی کا اپنا ایک انداز ہے، دعائے افطار ہوتی ہے جس میں مناجات
اور دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اب ہم اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جمعرات بھی ہے اور اجتماع بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اجتماع میں بھی شرکت کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔